محمد الرسول اللہ مٹھی پر 7 بار پڑھ کر کھول دیں، پھر کیا معجزہ ہوگا دیکھ لینا۔ رات کو پڑھنا، صبح تک 5 کروڑ نہ ملے تو میرا منہ کالا کر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ جس کسی کے پاس کسی کام سے جاتے ہیں تو کام نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں سنتا اور سن بھی لے تو بات کو مانتا نہیں ہے، یا پھر آپ کو یہ شکایت ہے کہ لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت میں اضافہ ہو اور آپ کے پاس ڈھیر ساری دولت آ جائے، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں کہ آپ نے وظیفے کو بند مٹھی پر پڑھنا ہے اور مٹھی آپ کھولیں گی تو آپ کا کام بن جائے گا۔ یہ وظیفہ سورت کوثر اور ایک لفظ محمد کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت اس وظیفے کی برکت سے کھل جائے گی، آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، مکمل طریقہ کار آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ناظرین، انسان کام کیسا بھی کرے، اس کا کردار کیسا بھی ہو، لیکن ہر حال میں اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، اسے قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور سر آنکھوں پر بٹھائیں۔ عزت ہر کسی کو محبوب ہے اور ذلت اور رسوائی کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں ہر حال میں عزت والا پہلو اختیار کرنا چاہیے، مگر ساتھ ہی اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عزت یا ذلت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت و خواری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسان کام تو شیطانوں والا کرے لیکن بدلے میں اسے عزت کی چاہ ہو تو یہ ناممکن ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات قبول کرنے کی بجائے ان پر کئی اعتراضات کیے اور کہا کہ تم نبی کیسے ہو سکتے ہو، حالانکہ تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو۔ لیکن یہ لوگ معزز اپنے آپ کو سمجھ کر دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ ناظرین، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ اتنا خاص اور اتنا مجرب وظیفہ ہے، آپ نے شاید اتنا خاص وظیفہ اور مجرب وظیفہ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہ کیا ہوگا۔ بڑی سے بڑی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، دولت کی اور روپے پیسوں کی تنگی ہے، کوئی مناسب سی نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، قرضوں میں ڈوبے ہیں، گھر میں برکت نہیں رہی، یا کاروبار پر کسی حاسد کی بری نظر ہے، گھر میں بھی بری نظر ہے، جیب خالی ہے، بٹوا یا پرس بھی خالی ہے، گھر خالی ہے، پیسہ بالکل پاس نہیں ہے، یا پیسہ تو ہے لیکن اس پیسے میں بے برکتی ہے، بڑی سے بڑی رزق کی تنگی ہے۔ اگر آپ کو پریشانی ہے، یہ جو آج آپ کو میں وظیفہ بتا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص اور مستند مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی لگاتار 3 دن یہ وظیفہ کر کے دیکھ لینا، پھر مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، مجھے ساری زندگی دعاؤں اور اپنے لفظوں میں یاد کرو گے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اگر واقعی میں پریشان ہو اور اپنی پریشانی کو فوراً سے ختم کرنا چاہتے ہو، کوئی سا بھی کاروبار کرتے ہو اور روزانہ کاروبار کی جگہ پر بھی جاتے ہو، یعنی کسی دکان وغیرہ پر جاتے ہو اور وہاں پر گاہک نہیں آتے، آپ کی دکان پر سناٹا چھایا رہتا ہے، آپ کی دکان پر بالکل بے برکتی کا ڈیرا ہے اور منحوسیت پنجے گاڑ کر بیٹھی ہے، کاروبار بالکل نہ ہونے کے برابر ہی بچا ہے، پریشانی میں آپ کی حالت دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک تو گھر کے ضروری اور لازمی اخراجات ہوتے ہیں جیسے کھانا پینا اور دوائی وغیرہ، اوپر سے کچھ بھی آمدنی نہیں ہے، بلکہ دکان کے اخراجات بھی الگ سے ہوتے ہیں جیسے کرایہ اور بجلی گیس کے ماہانہ بل وغیرہ۔ پھر وہ انسان کسی کام کا نہیں ہوتا، جس انسان کی دکان میں کاروبار نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان ہر وقت پریشان ہی ہوگا۔ تو اسی لیے آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ اگر کاروبار کی ترقی کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھو گے، کاروبار میں ترقی ہوگی، اگر گاہک نہیں آتے تو ڈھیروں گاہک بھی آئیں گے، کاروبار نہیں چلتا، یہ نیت کر کے کرو
करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से वो कारोबार भी चलना शुरू हो जाएगा और खूब बरकत भी होगी। अगर आप लोग बिल्कुल फारिग हैं, घर में बैठे हुए हैं और हाथ पर हाथ रख कर सोच रहे हैं कि क्या करें, लेकिन आप लोगों की शदीद ख्वाहिश ये भी है मुझे फौरन से कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। कुछ मेरे भाई बहन कहते हैं कि हमें कोई भी मुलाजमत मिल जाए। अभी तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि अच्छी नौकरी तो बहुत दूर की बात है, हम तो किसी भी तरह की कोई भी छोटी मोटी नौकरी करने के लिए भी तैयार हैं। बस हमें किसी भी तरह नौकरी मिल जाए। तो आप लोगों को अगर वाकई में मुलाजमत का मसला है तो आप लोग ये वजीफा लाजमी पढ़ लें। और नाजरीन, ये वजीफा खास उन लोगों के लिए है फौरन और जल्दी से अमीर होना चाहते हैं या जिनको लगता है कि उनके नसीब में कोई भी दौलत नहीं है, तो ये वजीफा आपके नसीब को भी चमका देगा। कोई भी वजीफा शुरू करने से पहले दरूद पाक लाजमी पढ़ा करें। क्यों आते हैं कुरान पाक में इरशाद खुदाबंदी है, तर्जमा बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो और सलाम अर्ज किया करो। अब जो बानसीब बंदा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम जितनी देर भेजेगा वो अल्लाह ताला और उसके मलाइका का हम नवा होगा। रहमतें और बरकतें उसका मुकद्दर होंगी। हर किस्म के खौफ व गम, मसाइब, परेशानियों और गुनाहों से महफूज रहेगा। जैसे ही बंदा दरूद शरीफ का विर्द करता है तो वो फौरन अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाता है और जो अमल बारगाह इलाही में कबूल हो जाए उसका अजर भी बहुत जल्द मिल जाता है। दरूद सलाम के फजाइल बेहद हिसाब है। दरूद पाक का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि उसकी बरकत से बंदों को अल्लाह तबारक व तआला ये है कि उसकी बरकत से बंदों को अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे महबूब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होता है। तिरमिज़ी शरीफ में हजरत इब्ने मसऊद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी कयामत के रोज मुझसे सबसे करीब या मेरी शिफायत का सबसे हकदार वो होगा जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ा होगा। अबू दाऊद शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी जो भी मुझे सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह को उसकी तरफ मुतवज्जो फरमा देता है हत्ता कि मैं इसका जवाब देता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में हजरत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं आप पर बहुत ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ता हूँ तो कितना दरूद शरीफ मुकर्रर करूँ? कहा शहर्रम, फरमाया जितना चाहो, लेकिन अगर दरूद शरीफ बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा आधा, फरमाया जितना चाहो, लेकिन अगर दरूद शरीफ बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज किया 2/3, फरमाया जितना चाहो, लेकिन अगर दरूद शरीफ बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज किया मैं सारा दरूद शरीफ ही पढ़ूंगा, फरमाया तब तुम्हारे गमों को काफी होगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा। तिरमिज़ी शरीफ में हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा कंजूस है वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दरूद शरीफ न भेजे। तिरमिज़ी शरीफ में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आपने फरमाया, दुआ आसमान और जमीन के दरमियान ठहरी रहती है, उससे कुछ ऊपर आसमान की तरफ नहीं चढ़ती जब तक तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न भेजो। अल सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, जब कोई आदमी मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ता है तो मनादी पुकार कर कहता है, अल्लाह ताला उसके बदले तुझ पर 10 बार दरूद भेजे। आसमान वाले ये सुनकर कहते हैं, तेरे दरूद शरीफ के बदले 100 बार तुझ पर रहमत फरमाए। इसी तरह दूसरे आसमान वाले, तीसरे आसमान वाले 1000 बार, चौथे आसमान वाले 2000, पांचवें आसमान वाले 4000, छठे आसमान वाले 6000, सातवें आसमान वाले 7000 बार दरूद भेजते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, उसे सवाब अता करना मेरी जिम्मेदारी है, जैसे उसने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजा और दिलो जान से
ان کی تعظیم و توقیر بجا لایا مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دوں۔ اس لیے ناظرین، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے مٹھی بند کرنے والا یہ عمل ملاحظہ کیجئے جو آپ کی قسمت کو کھول دے گا، جو آپ کے سارے کام انشاءاللہ بنوا دے گا۔ جب آپ کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو یہ عمل اس طریقے پر کر کے جائیں، انشاءاللہ سامنے والا بندہ آپ کی بات مانے گا اور آپ کے کام اللہ کے فضل سے بن جائیں گے۔ عمل کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ جب کسی کے سامنے جانے لگیں تو اس سے پہلے آپ نے اپنی بند مٹھی کر کے اپنی مٹھی پر 40 مرتبہ یا عزیزو اور 3 مرتبہ سورت کو اور 3 مرتبہ سورت کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اور 40 مرتبہ ہی محمد الرسول اللہ پڑھ کر پھونک دینا، اور جب اس بندے کے پاس پہنچے تو آپ نے مٹھی کھول دینی ہے اور اپنی بات اس کے سامنے رکھنی ہے۔ انشاءاللہ سامنے والا شخص آپ کی بات کو مانے گا اور آپ کی عزت و تکریم بھی کرے گا۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے رزق میں خوب برکت آ جائے گی۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی آزمائیں گے انشاءاللہ مجرب پائیں گے۔ یہ عمل آپ کی قسمت کھول دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجات اور اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ آپ نے بس اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے اور اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ اور پانہار ہے، جو انسانوں، حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندے، زمین پر بہتے ہوئے دریا و سمندر، بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں، حتیٰ کہ اس زمین پر چلتی ہوئی چونٹی کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکون سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا، پریشان نہ ہونا، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں، زندگی بھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونی چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہیں، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ تو آپ بھی جب اللہ پر ایمان و پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بھی تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ رو رو کر خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے، کیونکہ صدق کے دل کے ساتھ مانگی گئی دعائیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات پوری کر دے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے